السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اسٹوریز ورلڈ۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں، واقعہ کا نام ہے حضرت فضیل بن ایاز اور خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ معظمہ گئے۔ منی میں قیام کیا۔ پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک خیمے میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر ہارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا، ہارون رشید کو کھڑا پایا۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا، امیر المومنین، اس وقت کیسے تشریف فرمائی آپ نے؟ حضور حکم دیتے یہ غلام خود آپ کی حاضری میں حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت پر مبنی ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کی کہ یہاں قریب ہی سفیان بن مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چلیں۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں وہاں چلو۔ دونوں سفیان بن کی قیام گاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا آپ کی بارگاہ میں۔ ہارون کچھ دیر کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، چلنے لگا تو پوچھا، کس چیز کی ضرورت ہوئی تو ارشاد فرمائیں۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ہارون رشید نے فضل سے کہا، میرا دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المومنین فلاں جگہ عبدالرزاق بن حمام قیام پذیر ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبدالرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبدالرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرزاق جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید ان سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہے اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبدالرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ عبدالرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا، ابو عباس ان کا قرض ادا کر دو۔ وہاں سے چلے اور ہارون رشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس، یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کی، امیر المومنین اس طرح فضیل بن ایاز ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، تو آؤ اب ان کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن ایاز کے خیمے پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ دیگر روایات قرآن کریم میں تلاوت کر رہا تھا۔ جب فارغ ہوئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، کون ہے؟ فضل جواب دیا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر ہی سے فرمایا، یہاں امیر المومنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے جائیں، میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امیر حنیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل نے جواب دیا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکم کے روز پر اندر آنا چاہتے ہو تو میری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون رشید اور فضل
دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور کب اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ کتنا خوبصورت اور خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے روز دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن عیاض تیرے باپ عباس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عباس، میں تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو عطائے حق میں مشغول رہے، اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں، حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون رشید کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن عیاض امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جب خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حواس، سالم بن عبداللہ اور محمد بن قبلقداس کو بلا بھیجا اور ان سے کہا، میں آزمائش میں ڈالا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون رشید، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ، عمر بن عزیز نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اس نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ اب سنو کہ عمر بن عزیز کا سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہے تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اس طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ رجا بن حواس نے کہا، اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسی مسلمان کے لیے بھی برا سمجھیے، پھر جب چاہے بے خوف و خطرہ اپنی جانیں حقیقے کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفہ مسلمین، میں بھی تمہیں اس دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے، کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون رشید پر رخت طاری ہو گئی اور اس قدر روئے کہ اشک طاری ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کچھ مزید فرمائے۔ فضیل بن عیاض، اے ہارون رشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے، یا رکھ کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمانوں کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے ان سے انصاف کیا کہ نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز بھی وہ تیرا دامن پکڑیں گی اور تجھ سے جھگڑا کریں گی۔ بس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتے ہو تو بچاؤ، اور زندگی کی لیل نہار اس طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رقبت کے بارے میں کوئی گھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی ریا کے خلاف کینہ بھرا ہو، وہ جنت کی بو بھی نہ سونگھ پائے گا۔ ہارون رشید یہ سن کر ذرہ ذرہ رونے لگے، یہاں تک کہ اپنی سند بند نہ رہی۔ فضیل بن ربیع نے حضرت عیاض سے کہا، امیر المومنین سے کچھ نرمی برتیے، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا۔ عیاض نے فرمایا، اے ربیع کے بیٹے ہارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ ہارون رشید کو ہوش آیا تو انہوں نے فضیل
سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا، خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے مجازفہ کرے گا، بس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز برس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون رشید نے کہا، میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا، میرے رب نے مجھ سے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حکم دیا کہ میں نے اس کے وعدے کو سچا جانا اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی غرض کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مجھے تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں چاہتا کہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ رزق اور برداشت قوت دینے والا ہے۔ ہارون رشید، یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، میرے والد کی ہے اور خالص طبیب ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فضیل، افسوس، میری تمام نصیحتیں رائے گاہ گئی اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں، تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل ربی بن کہتے ہیں، پھر حضرت فضیل خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیامگاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا مردان حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب بھی تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو، تم اس قسم کہ فضیل بن عیاض جیسے مرد کے پاس لے جاؤ۔ حاصل اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر میں لگیں، اور خود کبھی کوئی امارات اور وزارات حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمان کے مشورے سے کوئی عہد سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض کی نصیحت کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور صراط المستقیم راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔